الرحیم سورۃ المنافقون مدنیہ، سورہ منافقون مدنی صورت ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب آئے تیرے پاس ایمان ظاہر کرنے والے لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں، فقط اقرار باللسان والے لوگ، تصدیق بالقلب والے نہیں تھے منافق لوگ۔ قالوا، کہنے لگے یا کہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ، اور اللہ کی ذات بھی کیا ہے، یعلم، خوب جانتا ہے کہ انک لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کس کے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کیا نام ہے، منافق بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ایک گواہی کے لیے شرائط کیا ہے، گواہی کے لیے کیا ہے کہ زبان سے وہ بات نکلے دل میں جس کا اعتقاد ہو۔ زبان سے گواہی کس کو دیتے ہیں، کہ زبان سے وہ بات نکالنا جس پر دلی یقین ہو، جس پر دلی کیا ہو، یقین ہو۔ تو لہٰذا یہ جو جس بات کی گواہی دے رہے ہیں زبان سے، اس بات پر ان کا دلی یقین نہیں ہے، ان کی اس گواہی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے جی۔ انک لرسول، اللہ کہتے ہیں جی بے شک میں بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے تو بھیجا ہوا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ منافق گواہی دے رہے ہیں، ایک طرف اللہ گواہی دے رہا ہے، تو اللہ کی گواہی سچی ہے، ان بے ایمانوں کی گواہی سچی، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، واللہ یشہد، اللہ کیا کر رہا ہے، گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ان المنافقین، کہ بے شک یہ منافق لوگ جو صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے، لکاذبون، جھوٹے ہیں جی۔ اتخذوا ایمانہم، کیا کرتے ہیں، اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں، اپنے کس کو جی، اتخذوا ایمانہم، بناتے ہیں اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈال۔ آپ کے سامنے آتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ قسمیں اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، دل و جان سے ایمان لائے ہیں۔ آپ بس اللہ سے کہہ دیجیے اللہ جہاد کا حکم نازل کرے، ہم کیا ہے، لڑیں گے، مریں گے۔ جیسے وہ 26 سپارے میں گزرا کہ کیوں اللہ جہاد کا حکم نازل نہیں کرتا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، وہ آیت میں، تو جب اللہ نے جہاد کا حکم، لولا نزل علیہ القتال، اللہ کیوں قتال کا حکم نازل، تو جب نازل کر دیے تو یہ بے ایمان پھر کیا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تاکہ فقط اپنی قسموں کو ڈال بناتے ہیں، کس بات کے لیے، فصدوا، رکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی پھر کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ مختلف صورتیں انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، ذالک، بأنہم، اس واسطے کہ بے شک وہ آمنوا، ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کیا کیا، کفر کیا۔ تو جب ایمان ایک دفعہ یہ لے آئے لیکن زبان سے ایمان انہوں نے لایا تھا، پھر بظاہر کفر کے ساتھ جا کر یہ ملتے رہے، تو یہ ان کا کفر کے ساتھ ملنا ان کے لیے وبال جان کیسے بنا کہ فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ وہاں کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مدینہ کے اندر رسول اللہ کی ہجرت سے قبل جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، رئیس المنافقین، اس نے اپنے آپ کو وہاں بھی منافقت کر کر کے اتنا آگے بڑھا دیا تھا، قریب تھا کہ یہ پورے مدینہ کا سردار بن جاتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ مدینہ تشریف لائے، تو جو ہی آپ مدینہ تشریف لائے، لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونے لگے، اس کی سرداری اس کے ہاتھوں سے جانے لگی، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس کو پھر کیا ہوا، تو اس نے پھر بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے منافقت کیا کی، خوب دل کھول کر دی۔ اچھا جی، فطبع علی قلوبہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان کے دلوں پر کیا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ بدبخت ہو چکے ہیں۔
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، منافق آدمی کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو قربان جائیں آپ، ہم اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھو، جو آدمی منافق ہوگا وہ بے ایمان ہٹا کٹا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ہٹا کٹا ہوگا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، باقی لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیں. خاندان میں دیکھیں جو منافق ہو خود ٹھیک ٹھاک ہو، ہنسے گا کھیلے گا، جس کے ساتھ بیٹھ جائے گا تجھ پہ میرا دل دکھتا ہے، تجھے اس لیے میں تو یہ چاہتا تھا یہ کر وہ کر. لیکن اس بے ایمان کے نہ خون پہ اثر پڑتا ہے، نہ اس کے جسم پہ اثر پڑتا ہے، نہ اس کے وجود پہ سرخ لال سیب کی طرح کیا ہوتا ہے؟ چمک رہا ہوتا ہے. اور دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، دو ماں بیٹے کو آپس میں لڑا دیتا ہے، چچے بھتیجوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، دو خاندانوں کو، گھروں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. تو اللہ نے وہی کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو دیکھے ان کو، تُعْجِبُكَ، تجھے تعجب میں ڈالنے، أَجْسَامُهُمْ، ان کی جسم، ڈھیل ڈال، یہ ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، یہ تو کیا ہے بڑے مجاہد بن جائیں گے. وَإِن يَقُولُوا، اور کیا ہے جی اگر کہیں بات کریں جی، تسمع، تو سنے، لِقَوْلِهِمْ، ان کی بات کو. زبردست کر کے بات کو پیش کرتے ہیں، بات اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. منافق آدمی کی بات کیا ہوتی ہے؟ اس انداز میں. اور پھر لیکن اللہ کہتا ہے حقیقت میں ان کی مثال کیا ہے؟ کأنہم خشب، گویا کہ یہ کیا ہے؟ وہ لکڑی ہے موٹی. یہ کیا ہے؟ وہ لکڑی ہے موٹی، خالی اندر سے جو ہو، جو اندر سے کیا ہو؟ خالی ہو، مسندتاً، جس کو دیوار کے ساتھ سہارا دیا گیا ہو. دیوار کے ساتھ موٹی سہارا دی ہوئی لکڑی ہے کہ جو اندر سے بالکل کیا ہے؟ خالی ہے، اور اوپر سے کیا ہے؟ چمک. اگر وہ سہارا ختم ہو جائے تو یہ گر جائے، اگر وہ سہارا ختم ہو جائے تو یہ اندر سے تو کھوکھلے ہیں. ایمان کے لحاظ سے یہ اندر سے کیا ہے؟ بالکل کھوکھلے ہیں. یا صابونہ، اور منافق آدمی کی چوری، یہ دیکھو، یا صابونہ، خیال کرتا رہتا ہے، اس گمان کرتا رہتا ہے. کب؟ کل صیحۃ، جب بھی کوئی چیخ پڑتی ہے، علیہم، کہ یہ ہم پہ پڑنے والی ہے. جب خاندانوں میں یہ نفاق پھیلاتا ہے پھر کوئی ایک آدمی ایسا اٹھ کے وہ ہوتا ہے نا، کہتا ہے میں صبر کرو، میں سارا کچھ سیدھا کر دوں گا. یار منافق ڈرنے لگ جاتے ہیں، یار کہیں میں نہ پھنس جاؤں. یا کوئی مصلح بات کرنے لگتا ہے تو منافق آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اپنی نفاق چوری، اس کو اندر سے اس کا ضمیر جو چور ہوتا ہے اس کو وہ یہ کہتا ہے، دیتا تو جبکہ سمجھانے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ہے، یہ بلا بھی میرے اوپر ہے، یہ بھی سارا کچھ ہو. ہم العدو، وہ دشمن ہے. یہ منافق کیا ہے؟ دشمن ہے. فاحذرہم، بچ ان سے کیا ہے؟ بچ، دور رہے. قاتلہم اللہ، مار دیے اللہ نے ان کو جی. انا یفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جائے ان سے جی تعالوا، آؤ. عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہلا بیٹا ہے. یہ تو خود بھی عبداللہ ابن ابی تھا نا، اس کا بیٹا بھی کیا تھا؟ عبداللہ. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول. تو یہ عبداللہ جو تھا یہ خالص رسول اللہ کا صحابی تھا. یہ خالص کیا تھا؟ مخلص صحابی تھا، ڈر صحابی تھا، اور مجاہد تھا بہترین قسم کا. اس کو پتہ چلا کہ میرے والد کیا ہیں؟ بہترین قسم کے منافق اور کیا ہیں؟ سردار ہیں. اس نے کوئی بات کہی ایسی کہ میں ان سے انتقام لوں گا، رسول اللہ کے متعلق کہا، یا اس طرح کوئی اور بات کہی. بلکہ ایک غالباً کسی سفر میں تھے، تو اس سفر میں ایک مہاجر صحابی نے کچھ انصار صحابی نے کوئی غلطی کی، تو اس نے پھر مہاجر صحابہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، دھوڑے. تو اس نے پھر آواز لگائی، یا للانصار. ادھر سے پھر مہاجر نے کہا یا للمہاجر.
تو اس کے کان پر پڑی کہ ادھر تو کیا ہے قومیت کے یا لسانیت کے عصبیت کے نعرہ جو ہی اس کے کان میں پڑا تو یہ دوڑتا ہوا آیا. اس نے پھر یہ کہا کہ یہ لوگ مدینے واپس آ جائیں، میں ان کا کیا کروں گا، علاج کروں گا. ان کو ہم مدینے سے آگئی آیت میں اس کا تذکرہ بھی رہا ہے. لیکن اس کی منافقت جب ظاہر ہوگی اور اس نے انتقامی ذہن جب رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو کیا کروں، قتل کروں، اس سے جان چھڑاؤں. لیکن جب ان کے بیٹے نے یہ بات سنی کہ یہ کیا نام ہے اس طرح کا منافق ہے، تو خود رسول اللہ سے خود آ کے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اگر میرے باپ کی جان مطلوب ہے تو مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے لا کر کیا کر دوں گا، رکھ دوں گا. پھر آپ سفر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کے بیٹے نے مدینہ سے باہر کھڑے ہو کر تلوار اٹھائی اور باپ سے کہا کہ خبردار یہاں سے باہر ایک قدم رکھا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، آپ کو اجازت نہیں ہے، میں آپ کا سر کاٹ دوں گا. جب تک مجھے رسول اللہ نہیں کہیں گے تب تک میں آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی کچھ صحابہ کرام تو تھے نرم دل ہی، تو وہ ان منافقین کی اصلاح کے لیے پھر بھی انہیں کہہ دیتے تھے اگر آپ کہتے ہو ہم آپ کی سفارش کرتے ہیں، اگر آپ ٹھیک ہوتے ہو، توبہ طائب ہوتے ہو، سیدھے راہ راست پہ آتے ہو تو آ جاؤ، ہم آپ کی کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں. تو رسول اللہ آپ کے لیے اللہ سے کیا کریں گے، معافی مانگ لیں گے. تو اللہ نے یاد کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آ جاؤ، کیا کرو، تعالوا آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ کیا کرے جی، اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا جی، اللہ سے معافی مانگے جی. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، آنے جا ہم گئے سر ہلاتے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور تو دیکھے ان کو، یصدون، کہ وہ پھر بھی رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر کی وجہ سے. تکبر تب بھی کیا ہے، اس حالت میں بھی یہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو یار کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے کیا کریں گے، استغفار کریں گی، معافی طلب کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے معافی طلب نہ کریں، استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے بھی انہیں معاف نہیں کرنا. اب ان کی معافی شافی نہیں ہے جی، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ قوم فاسق و نافرمان لوگ ہیں جن کو ہدایت. ہم الذین یقولون، وہ لوگ جی جو کہتے ہیں لا تنفقوا، مت خرچ کرو. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، خرچ بھی اللہ کے راستے میں نہیں کرتے، اور پھر بالخصوص لوگوں کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ پیغمبر پہ بھی خرچ نہ کرو. اس کے دائیں بائیں جو غریب غربا لوگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مدینہ کے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ مہاجرین جو آئے ہیں ان پہ خرچ بھی نہ کرو. علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے رسول کے حاضی، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں. جب کچھ نہیں ہوگا، خرچ نہیں ہوگا، تو یہ لوگ کیا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے جی، دائیں بائیں ہو جائیں گے جی. تو آپ ان سے کہہ دیجئے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے، اللہ ہے. کسی انسان کے خرچ کرنے سے یا خرچ نہ کرنے سے اللہ کے خزانوں میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. وہ کسی اور کو یہ سبب بنا دے گا کہ جہاں سے کیا ہے اللہ کیا ہے بندوبست فرما دے گا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافق لوگ لا يفقهون، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھائی حقیقی ذات تو اللہ کی ہے، سب کچھ کرتی وہ ہے. یقولون، کہتے ہیں جو اس نے کہا تھا، یقولون، کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اب اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر چلے گئے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، تو البتہ ضرور نکالیں گے الاعز، جو زیادہ عزت والے ہیں، معزز لوگ ہیں، یعنی ہم معزز ہیں، ہم مدینے والے کیا ہیں، ہم معزز ہیں، منہا، اس سے، الاذل، جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بغیر عزت والے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم انہیں کیا کر دیں گے، مدینے سے نکال دیں گے. یہ کہتا ہے. تو جب یہ رسول اللہ کو علم ہوا تو پھر کیا نام ہے، بڑا رسول اللہ بھی غصے میں ہوئے، حضرت عمر بھی غصے میں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی کیا ہوئے، غصے میں ہوئے. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا کیا کرتے ہیں، سر قلم کر دیتے ہیں. آگے اللہ نے جواب دے دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
عزت اللہ کی ہے، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کی ہے حقیقی عزت دی، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی ہے، منافقین کی کوئی عزت نہیں ہے، کافروں کی کوئی عزت ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ یہ شیعہ بے ایمان لوگ جو ہیں وہ انہی آیات کو لے کر یہ شور مچاتے ہیں اپنے لوگوں میں کہ بھائی ہم تو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم تو کیا ہے تو منافق لوگوں کو ہم نہیں مانتے، منافق کو تو ہم بھی نہیں مانتے، منافق کو تو وہ پھر ان آیات کو اٹھا کر پیش کر یہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ منافق تھے، یہ نبی کے صحابہ، بھائی یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ جو منافق ہے اللہ نے ان کو منافق کہا ہے، تو جو صحابہ ہے اللہ نے ان کو صحابہ کہا ہے، جیسے پہلی سورت کے شروع ہی میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو وہاں پر پورے رکوع میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ صحابہ کون ہے، منافق کون ہے، اور جو منافق ہے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے صحابی نہیں کہا، اور جو صحابی ہے اس کو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول نے منافق نہیں کہا جی۔